بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الرابع فی اللباس۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ کے باب اول میں تھی اور فصل رابع لباس مصلی کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مصلی ہے، نماز پڑھنے والا، واجب ہے کہ نماز کے اندر اپنی شرمگاہ کو چھپائے، لباس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لباس کتن کا ہو یا کتان کا ہو، اپنے لباس کے ذریعے سے شرمگاہ کو چھپائے۔ یا اگر روئی یا لباس وغیرہ نہیں ہے تو کوئی بھی پتا وغیرہ جو زمین سے اگتے ہیں، ان پتوں کے ذریعے سے بھی انسان اپنی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے۔ البتہ جو حیوان غیر معقول اللحم ہے، فرماتے ہیں اس حیوان کی کھال یا حتیٰ اس کے بال، پشم، کسی کے بھی ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے، نماز نہیں ہوگی۔ حیوان معقول اللحم ہونا چاہیے۔ اگر اس کی کھال وغیرہ سے، بالوں سے، پشم سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پس ضروری ہے مصلی کے لیے لباس۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر مرد ہے تو حالت اختیاری میں حریر وہ نہیں پہن سکتا۔ حریر اگر پہنے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے اندر لباس غصبی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال عبارات کو دیکھتے ہیں۔ الفصل الرابع فی اللباس یجب ستر العورہ۔ مصلی پر واجب ہے نماز کے اندر اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اما بالقطن او الکتان، اعلی روئی کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے، کاٹن کے ذریعے سے اپنے شرمگاہ کو چھپائے۔ او ما تنبت الارض من انواع الحشیش، یا وہ پتے وغیرہ جو زمین سے اگتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، پھر بھی نماز ہوگی۔ او بالخز الخالص، یہ زا پر تشدید ہے۔ خز، خز یہ ایک جانور ہے، بحری جانور ہے، 4 پاؤں پر چلتا ہے، ثعلب کی طرح ہے، اس کی وبر، پشم اونٹ کی پشم کی طرح ہوتی ہے اور اس سے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو ظاہراً یہاں پر خز اس جانور کی وبر مقصود ہے۔ البتہ اگر اس میں ملاوٹ ہو کسی غیر معقول اللحم جانور کی، کچھ وبر وہاں سے لے، پشم اور کچھ وہاں سے لے، تو نہ، اس صورت میں نہیں ہوگی۔ او بالخز الخالص، او بالصوف وشعر، اون ہو، بال ہوں، وبر، پشم اس کی، والجلد، کھال۔ البتہ یہ جو 4 چیزیں ہم بتا رہے ہیں، اون، شعر، پشم، جلد،
ان کے لیے ضروری ہے کہ مما یؤکل لحمہ، ان حیوانات سے ہوں جو مأکول اللحم ہیں، اور ساتھ اس کے کہ تزکیہ، کہ اس جانور کو ذبح شرعی کیا گیا ہو، ذبح شرعی کے بعد اس کی کھال، پشم، بال، اون، ان تمام چیزوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، ذبح شرعی انشاءاللہ ہم اطعمہ اور اشربہ میں بیان کریں گے کہ ذبح شرعی کہ خوب وہ ذبح حدید کے ذریعے سے ہو، لوہے کے ذریعے سے ہو، ذبح کرنے والا مستقبل القبلہ ہو، ذابح مسلم ہو، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہے، اور بہت سارے شرائط جو کتاب الصید کے اندر آئیں گے وہاں پر ذکر کریں گے۔ تمام شد۔ ولا یجوز الصلاۃ فی جلد المیتہ۔ اچھا، اگر ایک مردار ہے، ذبح شرعی نہیں ہوا جانور، اس کی جلد کے اندر نماز درست نہیں ہے۔ وَإِن دُبِغَ، اگرچہ دباغی کی گئی ہو اس کی۔ دباغی ایک عمل ہے جو کھالوں میں کرتے ہیں تاکہ کھال کو ملین بنائیں اور اس کے اندر جو کری اور خراب بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کہہ رہے نہ، اگر وہ میتا ہے تو اس کی جلد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ولا جلد ما لا یؤکل لحمہ، اور جو غیر معقول اللہ میں اس کی کھال میں تو اصلا نہیں پڑھ سکتے، مثلا جیسے بلی ہے۔ وَإِن زُكِّيَ وَدُبِغَ، اگرچہ اس کا تزکیہ کیا گیا ہو، دباغی کی گئی ہو، نہ، اگر غیر معقول اللہ ہے تو اس کی کھال میں نماز نہیں ہوگی۔ ولا فی صوفی، اس کی اون کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ وشعری، اس کے بالوں میں بھی نہیں ہوگی۔ ووبرہی، اس کی جو پشم ہے اس میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں نا کہ اگر لباس پر بلی کا بال لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ خوب یہ بلی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی غیر معقول اللحم جانور کا بال، پشم وغیرہ آپ کے لباس پر ہو اور آپ نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ وَلَا الْحَرِيرِ الْمَحْضِ لِلرِّجَالِ مَعَ الْاخْتِيَارِ، اعلیٰ اختیاری حالت میں مرد کے لیے کہتے ہیں کہ حریر خالص حریر کے اندر بھی نماز نہیں ہوگی، البتہ اضطرار کی حالت تو جدا ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ، جنگ میں مرد پہن سکتا ہے حریر۔ کہتے ہیں کہ اس حریر کے لباس پہننے سے انسان کے اندر شجاعت آتی ہے، حالانکہ کہتے ہیں، نہیں معلوم بات کتنی ہے لیکن کہتے ہیں بہرحال۔ وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ، حرب جنگ میں جائز ہے، پہن سکتا ہے۔ وَلِلنِّسَاء، خواتین تو پہن سکتی ہے۔ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهِ، خوب حریر پر راکب ہو، مثلا اپنی سواری وغیرہ پر اس کو رکھے، پھر اس سواری کے اوپر بیٹھ جائے، مشکل نہ دارے۔ والافتراش، اس کو اپنا فرش بنائے، سوئے اس پر، چادر بنائے، سو سکتا ہے۔ ولا فی المغصوب، یعنی ولا تجوز الصلاۃ فی المغصوب، غصبی لباس کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی۔ ولا فیما یستر ظہر القدم اذا لم یکن لہ ساق، اور ایسا لباس مثلا جوراب وغیرہ فرض کریں کہ جس سے ظاہر قدم تو چھپ جاتا ہے لیکن اس کی ساق نہیں ہوتی، پنڈلی کی طرف نہیں ہوتا، فقط ظاہر قدم کو ڈھانپتا ہے، کہتے ہیں اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ تقریباً وہ ہے کہ بعد والے کہتے ہیں چرا ہوتی ہے نماز۔ تمام شد۔ وَيَكْرَهُ فِي الثِّيَابِ السُّودِ، جو کالے کپڑے ہیں، کالے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے۔ إِلَّا الْإِمَامَةَ، مگر یہ کہ امامہ ہو، امامہ اگر کالا ہے تو مشکل نہیں ہے۔ والخوف،
جوتی کالے رنگ کی ہو جائے گی، البتہ جوتی ایسے کہ انگوٹھے کا زمین پر لگنا غلط نہ ہو جائے، یعنی جوتی ایسے ہے کہ آپ کا انگوٹھا زمین پر لگ رہا ہے، وگرنہ اگر انگوٹھے کے زمین پر لگنے سے معنی بنے تو وہ تو اصلاً نہیں ہوگی۔ وَأَن يَعْتَذِرَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، کہتے مکروہ ہے کہ قمیص کے اوپر معذر اور لونگ لگائے، تو مکروہ ہے۔ وَأَن يَسْتَصْحَبَ الْحَدِيدَ ظَاهِرًا، نماز کے اندر لوہا اٹھا رہا ہے، بالکل بارز نظر آ رہا ہے، خنجر لگایا ہوا ہے لوہے کا جو نظر آ رہا ہے، کہتے مکروہ ہے۔ وَاللِّثَامُ، وَيَكْرَهُ اللِّثَامُ، لثام کیا ہے؟ ناک اور منہ کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیں، درست ہے، یہ مکروہ ہے آج کل کے زمانے میں جیسے ماسک ہے۔ والقباء المشدود، قبا جس کے بند وغیرہ بندھے ہوئے ہوں، اس کے اندر بھی نماز مکروہ ہے، البتہ فی غیر الحرب، اگر حرب جنگ وغیرہ ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ واستعمال السماء، خوب یہ بھی مکروہ ہے۔ استعمال السماء کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے عرب کرتے تھے، ایک چادر اٹھائی، اس کے دو طرف ہیں، ان کو ایک ہی بغل کے نیچے ڈالیں، پھر ان کو جمع کر کے اپنے کندھوں پہ رکھ دیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ یہ مشتمل ہے سما پر، اب یہ بھی مکروہ ہے تمام شے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الطَّهَارَةُ، اگر جس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، إِلَّا مَا عُفِيَ عَنْهُ مِمَّا تَقَدَّمَ، خوب باب پنجم کتاب طہارت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں معفو ہے، مثلا خون درہم بغلی سے کم ہو، دماء ثلاثہ کے علاوہ، عین نجس کے خون کے علاوہ، درہم بغلی سے خون کمتر ہے، مسئلہ نہیں ہے، یا نجاست ما لا تتم الصلاۃ فیہ، خوب اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، الا ما عفی عنہ مما تقدم، جو پہلے گزر چکا، جو معفو عنہ ہے اس کو چھوڑ کر۔ والملک، یعنی یشترط فی الثوب الملک، وہ کپڑا اپنا ہونا چاہیے، او حکمہ، یا حکم ملکیت میں ہو، یعنی اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے لیکن اس نے اجازت دی ہے آپ پہن سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وعورت الرجل قبلہ ودبرہ، ہم نے کہا کہ نماز کے اندر شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے، خب مرد کی شرمگاہ اس کی قبول اور دبر ہے۔ وجسد المرأة کلہ عورت، اور خاتون کا پورا بدن عورت شمار ہوگا، ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَسُوغُ لَهَا كَشْفُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ہاں اے یجوز، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا چہرہ باہر کر سکتی ہے، کلائیوں تک ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے جو دونوں قدم ہیں، پاؤں ہیں، ساق تک ظاہر کر سکتی ہے۔ وَلِلْأَمَةِ وَالصَّبِيَّةِ كَشْفُ الرَّأْسِ، اگر کنیز ہے یا بچی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی وہ سر کھول سکتی ہے، تمام شے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ سَتْرُ جَمِيعِ جَسَدِهِ، کہتے ہیں کہ مرد کے لیے بھی مستحب ہے کہ اپنا پورا بدن ڈھانپے، مستحب ہے۔ وَالرِّدَاء، خوب ایک چادر جیسے آج کل عبا ہے اپنے کاندھوں پہ رکھے۔ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، اور خاتون کے لیے 3 کپڑے مستحب ہیں، ایک قمیصٌ ودرعٌ وخمارٌ، قمیص وہ کرتا
جو کاندھوں سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، لمبا سا. درع وہ کپڑے جو خاتون گھر میں پہنتی ہے. خمار مکنا. ولو لم یجد ساترا صلی قائما بالایماء ان امن اطلاع غیرہ علیہ. آقا بیچارے کے پاس لباس نہیں ہے تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اشارے کے ساتھ، البتہ اس صورت میں جب کوئی غیر اس کو نہ دیکھے. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا اگر مصلی کے پاس ساتر نہ ہو، صَلَّى قَائِمًا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. بالایماء اشارے کے ذریعے سے، آنکھوں اور بھووں سے اشارہ کرے گا. البتہ ان امن اطلاع غیرہ علیہ ہے، جب مأمون ہو کہ اس کا غیر اس پر مطلع نہیں ہو رہا، وہ نہیں دیکھ رہا. وَإِلَّا اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو قائداً مومین بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا. تمام شو. فرماتے الفصل الخامس، پانچویں فصل مکان کے بارے میں ہے. کل مکان مملوک او معزون فیہ یجوز فیہ الصلاۃ. ہر وہ مکان جو اس کی اپنی ملکیت ہے یا اس کو اذن دی گئی ہے، اجازت دیا گیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یجوز فیہ الصلاۃ وہاں پر نماز جائز ہے. وَتَبْطُلُ فِي الْمَغْصُوبِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ. خوب غصب کا پتہ بھی ہے، غصبی جگہ پر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہوگی. اچھا مکان میں کہتے ہیں پیشانی کے رکھنے کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے. وَيُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ پیشانی کے رکھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے. وَيُسْتَحَبُّ الفریضۃ فی المسجد والنافلۃ فی المنزل. مستحب ہے کہ فریضہ نماز مسجد میں پڑھے اور نافلہ گھر کے اندر پڑھے. وَتَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ خوب جہاں پر غسل کیا جاتا ہے خوب اس جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. وَوَادِيِ زَجْنَان وَالشَّكْرَا وَالْبَيْضَاء یہ تینوں جگہ ہیں مکے اور مدینے کے درمیان، مغزوب جگہ ہیں. ان جگہوں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. ووادی زجنان وشکرا والبیضاء وذات سلاسل. یہ ذات سلاسل بھی وہی وادی ہے، ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان، مکروہ ہے یہاں پر. وبین المقابر قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے. وارض الرمل ریتی والی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. والسبخاء جو نمکین جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ومعاطن الابل خوب جو اونٹوں کا تھان ہے جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. وقرن النامل ایسی جگہ جہاں پر چونٹیوں کے بہت زیادہ بل ہے مکروہ ہے. وجوف الوادی خوب صحرا کے وسط میں مکروہ ہے. وجواد الطرق یعنی ایک ایسے راستے جو عمومی معابر ہیں، گزرنے کی جگہیں ہیں، مکروہ ہے. والفریضہ فی جوف الکعبہ مکروہ ہے کہ نماز فریضہ کو خود داخل کعبہ انسان پڑھے. وبیوت المجوس مجوسیوں کے گھروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. والنیران یعنی وبیوت النیران خوب ایسی جگہیں جو معبد ہیں، آگ جلانے کے لیے ہوتے ہیں جگہ، خوب وہاں پر بھی مکروہ ہے. اور مکروہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ إِلَىٰ أَحَدِ جَانِبَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي اس کے آگے یا اس کی سائیڈ میں خاتون نماز پڑھے، یہ بھی مکروہ ہے. أَوْ إِلَىٰ بَابٍ مَفْتُوحٍ یا نماز پڑھے سامنے در کھلا ہوا ہو. او انسان مواجہن یا نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے، خوب مکروہ ہے. او نار مزرما
خوب نماز پڑھے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہو، مکروہ ہے۔ او حائطن ینزو من بالوعا، یا ایسی دیوار کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھے کہ جس کے اندر اس بیت الخلاء کا جو کھڈا بنا ہوا ہے بالوا، اس کا گند وغیرہ پانی اس کی طرف جاتا ہے، مکروہ ہے۔ ولا يجوز السجود الا علی الارض، خوب نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی کا رکھنا سجدے میں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا پیشانی رکھ کے، پیشانی یا فقط زمین پر ہو۔ ولا يجوز السجود الا علی الارض، سجدہ جائز نہیں مگر زمین پر۔ او ما انبتته الارض مما لا یؤکل ولا یلبس، یا جو چیز زمین سے اگتی ہے نہ کھائی جاتی ہے نہ پی جاتی ہے، نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے، اسی پر سجدہ جائز ہے۔ البتہ اذا کان مملوکان، وہ مصلی کی ملکیت ہو، او فی حکم ہی، یا ملکیت کے حکم میں ہو، مالک نے اجازت دی ہے۔ خالیا من النجاسہ، نجاست سے بھی خالی ہو، پس سجدہ یا زمین پر یا زمین سے اگنے والی چیز جو نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے۔ ولا يجوز السجود علی المغصوب مع العلم ولا علی النجاسہ، اگر مغصوب غصبی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا جبکہ آپ کو علم بھی ہے، اور جو نجس ہے اس پر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ ولا یشترط طہارت مساقط بقیت اعضاء السجود، خب 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا ضروری ہے نا، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ تو پیشانی کے علاوہ جو بقایا اعضاء کے مساقط ہیں جو رکھے جاتے ہیں، خوب ان کی جو جگہ ہے ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولا يجوز السجود علی ما لیس بارض، آگا جو زمین نہیں ہے اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، مثلا کل جلود، کھال پر سجدہ کرنا۔ او ما خرج عنہا بالاستحالۃ، یا پہلے تو زمین تھی لیکن بعد میں اس میں استحالہ ہو گیا، اب زمین نہیں ہے، کل معادن، جیسے سونا اور چاندی، خب اصل میں زمین ہوتا ہے یہ سونا چاندی بھی، لیکن بعد میں استحالہ اس میں ہو جاتا ہے، اس پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ السُّجُودُ مَعَ عَدَمِ الْأَرْضِ عَلَى الثَّلْجِ وَالْكِيرِ وَغَيْرِهِمَا، ہاں آغا جان، اگر زمین نہیں ہے تو پھر برف، کیر اور ان جیسی اور چیزیں جو بھی ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ وَمَعَ الْحَرِّ عَلَى الثَّوْبِ، اگر بہت زیادہ گرمی ہے شدید، آپ پیشانی نہیں رکھ سکتے تو پھر کپڑے پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ وَإِن فُقِدَ، اگر کپڑا بھی نہیں ہے تو فَعَلَى الْيَدِ، ہاتھ پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ الفصل السادس فی الاذان والاقامہ، کہ یہ بھی روشن ہے، وہما مستحبان فی جمیع الصلوات الخمس، خب اذان اور اقامت مستحب ہیں نماز پنجگانہ کے اندر، اداءً و قضاءً، چاہے ان پنجگانہ کو ادا کے ذریعے سے پڑھ رہے ہو، وقت میں پڑھ رہے ہو، یا قضا کر رہے ہو، اذان و اقامت مستحب ہے۔ للمنفرد والجامع، جو فرادہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، والجامع جو جماعت میں پڑھتا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے۔ رجلاً کان او امرأتاً، مرد ہو یا خاتون، ہر ایک کے لیے مستحب ہے۔ بشرط ان تسر المرأة، البتہ خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھے ان کو۔ وَيَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، خوب تاکید ہے بہت زیادہ، استحباب مؤکد ہے جو جہری نمازیں ہیں، صبح مغرب عشاء، یہ خصوصاً فی الغداۃ والمغرب، صبح اور مغرب میں تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ وسورۃ الاذان، خوب اذان کی صورت اس طریقے سے، فصول اذان یہ ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر شہادتین ہے، اس کے بعد حی علی الصلاۃ، اس کے بعد حی علی الفلاح، اس کے بعد حی علی خیر العمل، اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ کہ بہرحال 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور اس کے بعد شہادتین ہے، اس کے بعد یہ جملات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ والاقامۃ مثلہ الا التکبیر، اقامت بھی ایسا ہی ہے لیکن تکبیر میں سے 2 آپ کم کریں گے۔ فإنہ یسقط منہ مرتان فی اولہ، خوب آغاز میں 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، خوب دیگے آپ کیا کریں گے، 2 مرتبہ کہیں گے۔ والتحلیل یسقط منہ مرۃ واحدہ، خوب تحلیل میں بھی آپ 1 مرتبہ کم کریں گے آخر میں۔ قد قامت الصلاۃ حی علی خیر العمل کے بعد بڑھائیں گے، یہ اذان ہے۔ فجمیع فصولہما 35 فصلا، 25 فصول ہیں دونوں کی۔ ولا یؤذن قبل دخول الوقت الا فی الصبح، اب صبح کو چھوڑ کر آپ وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے، وقت ہو پھر اذان کہیں۔ البتہ صبح میں کہتے ہیں کہ آمادہ کرنے کے لیے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ بَعْدَ دُخُولِهِ، اور صبح میں بھی جب وقت صبح داخل ہو جائے تو مستحب دوبارہ کہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا التَّرْتِيب، اذان و اقامت میں ترتیب شرط ہے، اعلیٰ وہی طریقہ جو ہم نے بیان کیا، تکبیرات، شہادت وحدانیت، شہادت بالرسالہ، وہکذا ایسے۔ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَدْلًا صَيِّتًا بَصِيرًا بِالْأَوْقَاتِ مُتَطَهِّرًا قَائِمًا عَلَى مُرْتَفِعٍ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ رافعا صوتا مرتلا للاذان محدرا للاقامہ فاصلا بینہما بجلسۃ او سجدۃ او خطوۃ۔ کہتے ہیں مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ عادل ہو، یستحب کون المؤذن عدلا یعنی ای عادلا، عادل ہو، صیتاً قوی الصوت ہو، بصیراً بالاوقات، اوقات کا پتہ ہو، نماز کے اوقات سے واقفیت ہو، متطہراً پاک ہو، قائماً علی مرتفع اوپر بڑی اوپر والی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہے، مستقبلاً للقبلہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ ہو، رافعاً صوتا بلند آواز ہو، مرتلاً للاذان آرام آرام سے اذان کہے، محدراً للاقامہ لیکن اقامت میں تحدیر کرے، جلدی کرے، فاصلہ نہ ڈالے فصول کے درمیان، فاصلاً بینہما بجلسۃ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ دے، تھوڑی دیر بیٹھے، او سجدۃ یا سجدہ دے، او خطوۃ یا ایک قدم آگے جائے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَكُونَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا مَعَ الْقُدْرَةِ، اب نارمل حالت میں چلتے ہوئے اذان دے رہا ہے یا کسی چیز پر سوار اذان دے رہا ہے، مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ مکروہ ہے، أَن يَكُونَ مَاشِيًا چلتے ہوئے اذان دے، او راکبًا یا کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے، مع القدرت نارمل حالت میں۔ وَإِعْرَابُ أَوَاخِرِ الْفُصُولِ مکروہ ہے کہ فصول کے اواخر کو اعراب دے، اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے مکروہ ہے۔ والکلام فی خلالہما مکروہ ہے۔ والترجیع آواز کو حلق میں بہت زیادہ گھمائے مکروہ ہے۔ لغیر الاشعار، البتہ جو اذان اعلام ہے اس کے علاوہ اذان میں یہ بات کر رہے ہیں، وہاں پر ترجیع
مکروہ ہے۔ وَيَحْرُمُ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اور اذان کے اندر الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ حرام ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے نماز کا باب اول تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔